فواد چودھری، آج کا دن فواد چودھری کا صبح دوپہر شام ہم نے دیکھا کہ سارا دن ٹی وی چینلز کی سکرین کو کیپچر کیا ہوا تھا فواد چودھری نے. اس کو رات اریسٹ کیا گیا، اگلے دن صبح کنٹونمنٹ کی جو کورٹ ہے لاہور کی وہاں لے کر گئے، اور پھر اس کے بعد ان کا طبی معائنہ ہوا. ہائی کورٹ کے آرڈر ہوئے کہ ان کو پیش کریں، لیکن پولیس ان کو سیدھا لے گئی اسلام آباد، اور شام کو ہائی کورٹ نے بیک آؤٹ کر دیا کہ جناب آپ کی درخواست جو ان کے بھائی صاحب نے جمع کروائی تھی کہ صبح وہ قابل سماعت تھی، اب شام کو وہ قابل سماعت نہیں رہی. یہ پاکستان ہے. یہاں ہم نے دیکھا کہ بعض اوقات عدالتیں اپنا ایک فیصلہ جو کر دیتی تھی، اگلا فیصلہ اس کے برعکس کرتی تھی، اور جب کورٹ سے کہا جاتا تھا کہ جناب آپ کا یہ پریسیڈنٹ ہے اس سے پہلے، تو وہ کہتے تھے نہیں، کیا کورٹ جو ہے وہ ریکنسائل نہیں کر سکتا، کچھ اور نہیں سوچ سکتا. تو بہرحال فواد چودھری کو لگ تو یہ رہا تھا جیسے انہوں نے آئی جی پنجاب کو بلا لیا تھا ہائی کورٹ کے جج صاحب نے، اور آئی جی اسلام آباد کو بلا لیا تھا، تو لگ یہ رہا تھا کہ شام تک ان کی ہتھکڑیاں کھل جائیں گی، لیکن نہیں کھلیں. معاملہ سیریس ہے. یہ معاملہ چلے گا اب آگے کچھ دنوں تک. ان کو ایک ریمانڈ کے اوپر دوبارہ ریمانڈ ملے گا، جسمانی طور پہ نفسیاتی طور پہ ان کو ٹارچر کیا جائے گا. بات یہ ہے کہ ایک میں کہانی فواد چودھری کی یہ سنانا چاہتا ہوں کہ ایک سافٹ سپوکن آدمی، ایک ڈیموکریٹک ویلیوز پہ یقین رکھنے والا آدمی، ہیومن رائٹس پہ بلیو کرنے والا آدمی، ایک پروگریسو اور ایک ترقی پسند سوچ والا فواد چودھری آج اس مشکل کا کیوں شکار ہوا کہ الٹیمیٹلی اس کو سیڈیشن کے الزام میں، الزام تراشی کے الزام میں، بہتان لگانے کے الزام میں، لوگوں کو انسائٹ کرنے کے الزام میں جیل یاترا کرنا پڑی. یہ ایک لمبی کہانی ہے. فواد چودھری جس جگہ پہ فکس ہو گیا آ کے پی ٹی آئی میں، بعض اوقات وہ سیاسی جبر بھی ہوتے ہیں. کئی لوگوں نے اس پہ بات کی ہے کہ جب سے محسن نقوی کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا گیا تھا تو اس نے فرینکلی اپنی پارٹی میں بتا دیا تھا کہ محسن نقوی میرا دوست ہے، میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا. لیکن عمران خان نے اس کو بلایا اور کہا کہ آپ اس کے خلاف پارٹی کا پالیسی بیان دو گے، اور انہوں نے پالیسی بیان دیا. فواد چودھری اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے سپوکس مین بھی رہ چکے ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا وہ اس سے پہلے جنرل مشرف کے ساتھ تھے، پھر انہوں نے پی ٹی آئی میں آ گئے. تو انہوں نے کئی پارٹیاں بدلی. ان کے چچا جو تھے، جو گورنر پنجاب تھے چودھری الطاف، وہ بھی انہوں نے بھی کئی پارٹیاں، مسلم لیگ میں تھے، جنیجو لیگ میں گئے، اور پھر پیپلز پارٹی میں آئے. وہ بھی پاور پالیٹکس کے آدمی تھے. اور فواد چودھری نے بھی اپنے فیملی میں سب سے بڑا نام کمایا. ان کے چچا بھی تھے شہباز چودھری صاحب، وزیر مشرف کے ٹائم پہ، اور پھر ان کے چودھری الطاف کے بیٹے فرخ الطاف جو تھے وہ ڈسٹرکٹ ناظم بھی رہے ہیں، اور اس وقت ایم این اے بھی ہیں، اور وہ نون لیگ میں منحرف ہو کے چلے گئے. لیکن جو شہرت فواد چودھری نے کمائی ہے اپنی فیملی میں، وہ گورنر صاحب کے بعد، اور ان کے ایک چچا چیف جسٹس تھے، ان کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس کا پروفائل بہت کمال کا ہے. بہرحال بات کرنے کی یہ تھی کہ ایک آدمی جو لبرل پروگریسو ویلیوز والا آدمی ہے، وہ ایک آج عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور مجبور ہے کہ عمران خان کے بیانیے کو آگے لے کر جائے. اور آج جو الزام ہے اس پہ خاص طور پہ وہ ہے کہ اس نے الیکشن کمیشن کے سربراہ کو اور اس کے خاندان کو تھریٹ کیا، اور انہوں نے کہا دی کہ اور انسائٹ کرنے کی کوشش کی کہ آپ کے ساتھ ہم برا کریں گے، اور اسی الزام میں ان کو لے کر آئے. اس سے پہلے وہ کیا کہتے رہے؟ اس سے پہلے بھی وہ بہت اسی طرح کے پرسنلائز بیانات دیتے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، سیاستدانوں کے بارے میں،
پی ڈی ایم گورنمنٹ کے لوگوں کے بارے میں، آصف علی زرداری کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کو لاہور میں داخل نہیں ہونے دینا چاہیے، میاں برادران کے بارے میں وہ بہت تضحیک آمیز گفتگو کرتے رہے۔ سیاسی اختلاف ہونا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ایک مدبر جو ترجمان ہوتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا، وہ الفاظ کے ساتھ تو کھیلتا ہے، لیکن فواد چودھری ایسے الفاظ استعمال کر رہے تھے پچھلے کافی عرصے سے جو کہ ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے، اور الٹیمیٹلی آج ان کو پکڑ لیا گیا۔ اور یہ اس موقع پہ ہوا کہ جب کہیں پہ کسی کوارٹر پہ یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اب سپریم کورٹ کے خلاف، الیکشن کمیشن کے خلاف، یا مثلاً اداروں کے خلاف اگر کوئی بندہ بات کرے گا تو اسٹیبلشمنٹ، سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن اور ہماری بیوروکریسی اور جو بھی اس ملک کے پاور دیک بھی ہے، ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ اس کو الٹیمیٹلی اس بندے کو ایک پنشمنٹ ضرور ملنی چاہیے، اور یہ پہلا اس کا شکار ہوا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے شہباز گل کا معاملہ ہو یا سواتی صاحب کا معاملہ ہو، ان کو تو اس سے پہلے ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ پہ اور باجوہ صاحب پہ تنقید کرنے کی سزا ملی تھی، لیکن فواد چودھری وہ آدمی ہے جس نے انسٹیٹیوشنلی جس کو اریسٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس کو بھی پنش کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس ملک میں فواد چودھری جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی اس سیاسی الزام تراشی کی یہ جو آگ ہے اس کا ایندھن بنیں گے، یا اپنے لیے ایک رستہ بنائیں گے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کو پارٹی سے اختلاف تھا تو انہوں نے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن بنا لی، اسی طرح مفتاح اسماعیل ہیں، اسی طرح اسلم رئیسانی ہیں، لشکری رئیسانی ہیں، اسی طرح تھوڑے سے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہوئے شاہد خاقان عباسی ہیں۔ تو کیا سیاست اتنی ہی ضروری ہے کہ آپ نے وہ ویلیوز جو فیملی کی ویلیوز ہوتی ہیں، جو سیاسی اقدار ہوتی ہیں، جو پارلیمنٹری لینگویج ہوتی ہے، اس سارے کے اوپر آپ نے لکیر پھیر کے صرف اپنے پارٹی رہنما اور پارٹی کے سربراہ جو ہے ان کی ایگو کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کے اوپر گالم گلوچ کرنی، ان کے اوپر انگلی اٹھانی؟ فواد چودھری نے تو کہا تھا کہ الیکشن کمیشن اور اس کی فیملی جو ہے وہ اس کو بھگتے گی، لیکن عمران خان صاحب کو چیلنج کرنے کے بعد کتنے لوگ ہیں جن کی فیملیز کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا؟ ابھی قاسم شاہ کا واقعہ بالکل نیا ہے کہ اس کے بچوں کا کیا قصور ہے جو اس نفسیاتی ٹراما سے گزرے ہیں؟ کیا خدا نخواستہ عمران خان کے خلاف بات کر دینا کوئی اتنی بڑی توہین ہے؟ تو یہ جو ٹرینڈز ہماری سوسائٹی میں ایڈاپٹ کیے جا رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں سوسائٹی میں جو انسائٹ کرنا لوگوں کو اور سوشل لنچنگ کرنا اور سوشل میڈیا پہ ایک ٹرولنگ شروع کر دینا، یہ ایک انتہائی بدقسمتی کی بات ہے۔ اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ فواد جیسے لوگ، جو اس نے بہت اچھا کام کیا تھا جب اس نے مولویوں کو خاص طور پہ چیلنج کیا تھا چاند دیکھنے کے معاملے میں، جب یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے منسٹر تھے۔ فواد چودھری سے اچھی توقعات تھیں جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو گرو کیا تھا، لیکن آج بدقسمتی کی بات ہے کہ جب انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کی فیملی کو تھریٹ کیا تو الٹیمیٹلی ان کی اپنی فیملی، اپنی بیگم کو پریس کانفرنس کرنا پڑی اسلام آباد میں بیٹھ کے، اور ان کی بازیابی کی بات کرنا پڑی۔ جس طریقے سے نو ڈاؤٹ فواد کو رات اٹھایا گیا گھر سے اور بعد میں اس کو لیگلائز کیا گیا، وہ ساری کہانی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کیا فواد چودھری صاحب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک ہیومن ڈگنیٹی ہے تو ان کو دوسرے لوگوں کی ہیومن ڈگنیٹی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہی ایک مورل میسیج ہے فواد صاحب کے لیے بھی، عمران خان صاحب کے لیے بھی، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو عمران خان صاحب کی ایگو کو خوش کرنے کے لیے دوسروں پہ الزام تراشی کرتے ہیں۔
اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کسی کے خلاف تو آپ عدالت میں جائیں، ان کے خلاف مقدمہ قائم کریں اور جیت جائیں تو کہا جائے گا کہ انہوں نے ثابت کر دیا۔ لیکن آپ نے اپنے پورے اقتدار میں 3.5 سال لوگوں کو جیل میں ڈالا، ان کے خلاف مقدمات بنائے، جعلی مقدمات بنائے اور کچھ نہیں کر سکے، تو اب پھر آپ وہی الزام تراشی کر رہے ہیں۔ تو یہ پاپولر ہونے کے لیے یا لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے، جس طرح کی آج کی بھاشن تھی عمران خان صاحب کی، اگر وہی دیکھ لیں تو وہ کہتے تھے کہ جی طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لایا جاتا۔ کیا ان کو کسی نے روکا تھا کہ یہ چودھری پرویز